جس اعظم خان کو میں جانتا ہوں وہ ایماندار آدمی ہے، قابل آدمی ہے، اور جس طرح کی باتیں میں نے پڑھی ہیں سائفر میں وہ کہہ نہیں سکتا۔ جب تک میں اعظم خان کے منہ سے نہیں سنوں گا میں مانوں گا نہیں، کیونکہ اس میں یہ کئی باتیں حقیقت کے ساتھ نہیں ہیں، یا تو زبردستی سے اسے کروایا گیا ہے۔ سائفر میں دو مین چیزیں ہیں، باقی تو اور بھی چھوٹی موٹی چیزیں ہیں۔ سب سے بڑی چیز لکھی ہوتی ہے کہ جی عمران خان کو آپ نے عدم اعتماد کی ووٹ میں پاکستان کے پرائم منسٹرشپ سے ہٹانا ہے، اور ایک اور چیز لکھی ہوتی ہے کہ عمران خان نے اکیلا فیصلہ کیا کہ روس جانے کا۔ آپ کو پتہ ہے روس اور تب تک جنگ شروع ہو چکی تھی روس کی یوکرین میں، تو عمران نے اکیلے نے فیصلہ کیا، جبکہ اسد مجید ہمارے ایمبیسڈر کہہ رہے ہیں کہ نہیں، عمران خان نے اکیلا فیصلہ نہیں کیا، یہ سب سٹیک ہولڈرز نے مل کے فیصلہ کیا۔ اسد مجید، سلام کرتا ہوں میں اپنے ایمبیسڈر کو، وہ کہتا ہے اس کے بعد جو مجھے میسج کہ ان کے خلاف آپ کو پروٹیسٹ کرنا چاہیے، ڈیمارش کرنا چاہیے کہ اس نے بڑی غلط زبان استعمال کی، غیرت مند ڈپلومیٹ ہمارا۔ لیکن وہ غیرت یہاں نہیں جاگتی جب وہ یہاں پہنچتا ہے۔ جب میں یہ دیکھتا ہوں کہ یہ کہہ رہا ہے ایک ایمبیسڈر کو کہ اپنے پرائم منسٹر کو آپ نے ہٹانا ہے، تو پھر میں دیکھتا ہوں کہ یہ میرے لیے تو نہیں ہے، ایمبیسڈر تو مجھے جواب دے ہے، تو مجھے کون ہٹا سکتا ہے؟ پاکستان میں مجھے کون ہٹا سکتا تھا؟ ایک ہی آدمی، جنرل باجوہ۔ سائفر تو جنرل باجوہ کے لیے اس نے بھیجا ہے۔ مجھے خبریں آتی رہتی تھیں کہ جناب فیصلہ ہو گیا آپ کی گورنمنٹ ہٹانے کو، مجھے رپورٹ آ رہی رہتی، آئی بی والے مجھے آ کے بتاتے تھے کہ جی دیکھیں شہباز شریف کی خفیہ میٹنگز ہو رہی ہیں، بیچ میں ان کے لوگ پڑے ہوئے ہیں، جنرل باجوہ کی کوئی فادر ان لا ان کے گھر میٹنگز ہو رہی ہیں، یہ ساری مجھے خبریں آ رہی تھیں۔ لندن کسی کو بھجوایا جا رہا ہے، تو میں مانتا نہیں تھا۔ میں جنرل باجوہ کو جب ملتا تو وہ کہتے تھے ہو ہی نہیں سکتا، ہم تو کنٹینیوٹی چاہتے ہیں۔ کون پرائم منسٹر کو ہٹا سکتا ہے سوائے ایک آدمی کے جس کے پاس پاور ہے؟ پاکستان میں پاور ادھر ہی ہے، سپر کنگ ہے، سب پوچھنے والا کوئی نہیں ہے، لیکن پاور ہی پاور ہے۔ اس کے بعد اگلے دن عدم اعتماد اسمبلی میں ٹیبل ہو جاتی ہے، اور ایک دم ہمارے لوگ ہلنا شروع ہو جاتے ہیں، اور پھر ہمارے اتحادی وہ بھی ایک دم ہمارے سے خوش نہیں ہوتے۔ لیکن یہ یاد رکھیں کہ یہ ٹائم کون سا تھا؟ یہ وہ ٹائم تھا جب پاکستان کی اکانومی 17 سال میں سب سے بہتر امپروو کر رہی تھی۔ مجھے پاکستانی ہوتے ہوئے میں آپ کو سچ بتانا چاہتا ہوں، مجھے شرم آئی کہ اس کی جرت کیسے ہوئی کسی چھوٹے ایک آفیشل کی کہ جو ہمیں اتنی بڑی دھمکی دے دے اور ایمبیسڈر کے ذریعے میسج بھجوائے کہ پرائم منسٹر کو ہٹا دو۔ لیکن اس کی غلطی نہیں تھی، شرم یہاں نہیں آ رہی تھی۔ جن لوگوں کی ذمہ داری تھی کہ قوم کی حفاظت کرنا، جس آدمی کی کہ قومی وقار کو بچانا، قومی غیرت، وہ ساتھ ملا ہوا تھا۔ یعنی یہ سارا پلان ادھر سے شروع ہوا تھا۔ میرے اوپر غداری کا پرچہ کر دیا ہے کہ جنرل فیصل نصیر کو میں نے ڈرٹی ہیری کیوں کہا، سائیکوپیتھ کیوں کہا، میرے اوپر غداری کا پرچہ لگ جاتا۔ میں پھر سے کہتا ہوں کہ اگر ہم نے یہ کرنا ہے اپنے ملک کے ساتھ کہ کسی ادارے کو، اگر میں کسی جج کی بات کروں گا تو میں ساری جوڈیشری کے خلاف ہو گیا، اس کا مطلب کیا؟ میں پولیس کے خلاف کروں گا تو ساری پولیس کو میں نے برا بھلا کہہ دیا۔ یہ تو ہم اپنے ملک کو تباہ کر رہے ہیں۔ یہ پلیز میری قوم، آپ یہ سمجھ جائیں ایک بات، اگر معاشرے سے آپ تنقید ختم کرتے ہیں، آپ معاشرے کی قبر کھود دیتے ہیں۔ چیف جسٹس صاحب کو میں نے وہ سائفر بھیجا کہ جی اس کے اوپر انکوائری کروائیں، نیشنل سیکیورٹی کاؤنسل کے سامنے رکھا، نیشنل سیکیورٹی کاؤنسل کے سامنے 30 مارچ کو میں نے رکھا کہ جی یہ ہے، سارے آرمی چیفز بیٹھے ہوئے تھے، سروس چیفز بیٹھے ہوئے تھے، سب کے سامنے رکھا کہ یہ اس نے لکھا ہے، اور آپ کا ایمبیسڈر کہہ رہا ہے کہ ان کو پروٹیسٹ کرو کہ یہ کسی کی جرت نہیں ہونی چاہیے اس طرح کا، کسی بھی ایک ملک کو، آزاد ملک کو اس طرح کا زبان استعمال کرنی۔ انہوں نے کہا جی ہاں مداخلت تو ہوئی ہے، تنقید کی، امریکہ کو پروٹیسٹ بھی کیا نیشنل سیکیورٹی کاؤنسل نے 30 مارچ کو۔ میں حیران ہو گیا کہ صرف جی ہم ڈیمارش کرتے ہیں، آپ انکوائری کرنی چاہیے تھی، پوچھنا چاہیے تھا، لکھنا چاہیے تھا کہ اس نے کیوں یہ کہا۔ اور انکوائری جب ہونی تھی تو ایک آدمی نے سامنے آ جانا تھا، جنرل باجوہ نے۔ مسلسل یہ جناب ان کی میٹنگز ہوتی تھی، ان کی وہ چارج افیئر سے ملتے تھے۔ کیا ISI کو نہیں پتا تھا کہ پچھلے 3 مہینے کے اندر ہمارے پارلیمنٹیرینز، ہمارے PTI کے بیک بینچرز اور یہ اپوزیشن لیڈر سے بار بار امریکن ایمبیسی میں جا رہے تھے۔ ارشد شریف نے پورا پروگرام کیا، بتایا کہ کون سے دن کون سے لوگ گئے۔ راجہ ریاض کا بتایا گیا، کیا راجہ ریاض وہاں فورن پالیسی ڈسکس کرنے گیا تھا؟ جو سب سے پہلے بھاگے وہ امریکن ایمبیسی جا رہے تھے، کیا ان کو نہیں پتا تھا؟ اس کے حصہ تھے، سازش ہو رہی تھی کسی طرح عمران خان کو راستے سے ہٹایا جائے۔ امریکہ کی ایک بات سمجھ ہے، امریکہ جو ہے وہ اپنے مفاد کے لیے فیصلے کرتا ہے، وہ دوستیاں نہیں نبھاتا۔ امریکہ اپنے انٹرسٹ کو پروٹیکٹ کرتا ہے۔
ہمارا کام ہے ہم اپنے انٹرسٹ پروٹیکٹ کریں. سائفر پہ کیا لکھا کہ عمران خان خود روس گیا ہے. میں عمران خان نے خود روس کیوں جانا تھا؟ فورن آفس نے مجھے کہا, بیٹھ کے مشاورت ہوئی, ہم نے سارے پاکستان کے ایکس فورن سیکرٹریز کو بلایا, سب نے کہا کہ آپ کا رشیا جانا بہت ضروری ہے, ہمیں اپنے تعلقات ٹھیک کرنے چاہیے. پھر ہمیں 20 لاکھ ٹن گندم چاہیے تھی ان سے, وہ ہم بات کرنا چاہتے تھے کنسیشن میں سے. اس کے بعد جب ٹینشن ہوئی یوکرین سے تو تیل کی قیمتیں آسمانوں پہ چلی گئیں, کموڈیٹی سپر سائیکل آ گیا. انہوں نے کہا کہ آپ وہاں جا کے تو ان سے نیگوشیٹ کریں سستا تیل. تو سارا اسٹیک ہولڈرز کے ساتھ جتنے بھی تھے انہوں نے پورا پلان کیا. ہم ٹرپ پہ جانے لگے, شام کو ٹینشن بڑھ گئی روس کی اور یوکرین کی. میں نے جانے سے پہلے جنرل باجوہ سے پوچھا کہ کیا مجھے جانا چاہیے یا نہیں. انہوں نے کہا ہم سب بیٹھے ہوئے ہیں, ہمارے خیال میں آپ کو جانا چاہیے. تو سب سے پوچھ کے میں روس گیا, میں اپنی ذات کے لیے تو نہیں گیا. تو واپس آیا تو جناب جنرل باجوہ نے اس کے 2 دن بعد کہ جی مذمت کرو کہ جو روس چلا گیا وہاں. فورن آفس ہی بیٹھا, ہمارے مین لیڈرز بیٹھے ہیں. ہم نے کہا کہ ہندوستان تو مذمت نہیں کر رہا, وہ تو ان کا اسٹریٹجک ایلائی ہے, وہ تو نہیں کر رہا, ہم کیوں کریں. اور ہم ان سے ڈیل کر کے آ گئے تھے سستا تیل پہ اور سستی گندم پہ. اس کے بعد جا کے ایک نیشنل سیکیورٹی کا سیمینار ہو رہا ہے, جنرل باجوہ بیٹھ کے کہتے ہیں جی عمران خان ہم روس کی سخت مذمت کرتے ہیں. گورنمنٹ کی پالیسی کے خلاف جا کے سٹیٹمنٹ دے دیتا ہے. اس کے بعد حسین حقانی کی ٹویٹ آتی ہے, وہ کہتا ہے جنرل باجوہ پرو امریکہ ہے اور عمران خان اینٹی امریکہ ہے. بعد میں ہمیں پتہ چلتا ہے کہ ہم نے $30,000 دے کے حسین حقانی کو جنرل باجوہ نے ہائر کیا ہوا تھا ہماری گورنمنٹ کے دوران. وہ بعد میں جب ان کا فیرا, ان کا ایک ادارہ ہوتا ہے جو آپ کو رجسٹر کرنا پڑتا ہے لابیز کو, اس میں پتہ چلتا ہے بعد میں ہمیں. تو میرا اپنا ہی آرمی چیف میرے خلاف لابی کر رہا تھا, ان کو بتا رہا تھا میں کتنا برا ہوں. کوئی فکر نہیں ہے ملک کدھر جا رہا ہے, کوئی اس وقت فکر نہیں کہ ملک کے سارے ادارے تباہ ہو رہے ہیں. سارا صرف ایک 1 پوائنٹ ایجنڈا ہے کہ عمران خان کو کس طرح ڈسکوالیفائی کرنا اور جیل میں ڈالنا ہے, یہ ایجنڈا ہے. اس کے اندر یہ سائفر بھی آ گیا. یہ نہیں ان کو پتا کہ سائفر میں ان کی تباہی ہے, کیونکہ یہ سب ملوث تھے اس میں. یہ شہباز شریف بھی تھا, زرداری بھی تھا, ساروں کو پتا تھا سائفر کا. سارے میٹنگز کر رہے تھے امریکنوں کے ساتھ. انکوائری سب سے بڑی یہ ہونی چاہیے سائفر کے اوپر جو FIA نہیں کر سکتی. اگر صحیح انکوائری کروانی ہے تاکہ ہم آگے یہ غلطیاں نہ کریں, تو انکوائری یہ ہونی چاہیے کہ یہ سازش میں کون کون شریک تھا کہ گورنمنٹ گرا کے ایک ملک کی اکانومی کی تباہ کیا, آج پاکستان کو گھٹنوں پہ رکھ دیا. آج اگر ہم ان کی مدد نہ کرتے اور IMF سے نہ کہتے کہ آپ کی سٹینڈ بائی ایگریمنٹ کے ہم ساتھ ہیں, تو پاکستان ڈیفالٹ کر گیا تھا. ڈیفالٹ کرنے کا مطلب کہ آج لوگوں کا معاشی قتل ہو جانا تھا, جو ہو چکا ہے. اس سے دگنی مہنگائی ہو جانی تھی, بے روزگاری یعنی سارا جو ہماری باہر سے فائنینسنگ ختم ہو جانی تھی, جو آگے آج ہی برے حالات ہیں اس سے دگنے ہو جانے تھے. ساری دنیا میں خبر دیکھا کہ مجھے ایک مجرم کی طرح پکڑ کے لے کے جا رہے ہیں, تو میرے اوپر 30 کیس ہو جاتے ہیں. جب میں 4 دن بند ہوتا ہوں اندر, جب جیل کے اندر, تو 30 کیس میرے اوپر ہو جاتا ہے کہ جی میری وجہ سے وہ جو رد عمل آیا. اور رد عمل نہیں آنا تھا کہ جب آپ ناانصافی کرتے ہیں, جو سپریم کورٹ کہتا ہے ناانصافی ہے, وہ جو بےچارے نکلتے ہیں پرامن مظاہرے کرنے کے لیے جو 27 سال سے ہم نے کیے ہیں, ان کے اوپر گولیاں چلاتے ہیں. 25 لوگ ہیں جن کو انہوں نے شہید کیا ہے, 16 کے پاس ہمارے پاس ڈیٹس ہیں, 9 غائب ہیں ابھی. 3 لوگوں کی ٹانگیں کٹتی ہیں, ایک آدمی پیرالائزڈ ہے اس وقت, کمر میں گولی لگتی ہے. اور یہ کیا کرتے ہیں, اوپر سے انہی کے اوپر کیس بنا دیتے ہیں. ساری دنیا کے اندر اب ایک کوئی پولیس کی گولی لگی تھی نا ایک فرانس کے اندر, 4 دن سارے فرانس میں آگ لگی, 100 بلڈنگز اور گاڑیاں جلا دی لوگوں نے. تو آپ کو پوچھ نہیں رہا کہ آپ پاکستانی نہیں تھے, اور 100 لوگوں کو گولیاں اور لگتے ہیں, اور جن کو ایک کو جس کو گولی لگتی ہے ٹانگ کٹ جاتی ہے, اس کو پکڑ کے جیل میں ڈال دیتے ہیں. حکومتیں چلتی ہیں اخلاقی قوت پہ, ڈنڈے مار کے جانور چلتے ہیں. ڈنڈے مار کے نہیں چلوا سکتے آپ لوگوں کو اگر آپ یہ سمجھتے ہیں کہ اس کی ظلم کی وجہ سے یہ چوروں کو تسلیم کر لے گی قوم, جو 30 سال سے ملک کو لوٹ رہے ہیں, جن کے پیسے باہر پڑے ہیں, جن کی سارا یہ جیسے انہوں نے اقتدار سے پھر باہر بھاگ جانا ہے, تو اگر یہ سمجھتے ہیں کہ لوگ اس خوف کی وجہ سے ان کو تسلیم کر جائیں گے, مجھے ترس آ رہا ہے ان لوگوں کے اوپر جن کی یہ سوچ ہے.